أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے سزاوار ہیں جس کی ملکیت میں وہ سب کچھ ہے جو آسمان اور زمین میں ہے۔ آخرت میں بھی تعریف اسی کے لیے ہے۔ وہ بڑی حکمتوں والا اور پورا خبردار ہے۔ جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے، جو آسمان سے اترے اور جو چڑھ کر اس میں جائے، وہ سب سے باخبر ہے اور مہربان نہایت بخشش والا۔ کفار کہتے ہیں ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ آپ کہہ دیجئے مجھے میرے رب کی قسم جو عالم الغیب ہے وہ یقیناً تم پر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے ایک ذرے کے برابر کی چیز بھی پوشیدہ نہیں، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، بلکہ اس سے بھی چھوٹی اور بڑی ہر چیز کھلی کتاب میں موجود ہے، تاکہ وہ ایمان والوں اور نیکوکاروں کو بھلا بدلہ عطا فرمائے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔ اور ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔ آج جنہیں علم ہے وہ دیکھ لیں گے جو آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ سراسر حق ہے، اور اللہ غالب خوبیوں والے کی راہ کی رہبری کرتا ہے۔ اور کافروں نے کہا آؤ ہم تمہیں ایک ایسا شخص بتلائیں جو تمہیں یہ خبر پہنچا رہا ہے کہ جب تم بالکل ہی ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو پھر سے ایک نئی پیدائش میں آؤ گے۔ سورہ سبا آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 7۔ محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، یہاں سے الحمدللہ سورہ سبا کا آغاز ہو رہا ہے۔ سبا یہ ملک یمن کی رہنے والی ایک قوم تھی اور اسی جانب اسے منسوب کیا گیا ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے بھی آپ دیکھیے سورہ احزاب پھر اس کے بعد سورہ سبا ہے جو نزول کی ہے، اور اسی ترتیب کو قرآن مجید کے اندر بھی ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے۔ یہاں اللہ نے قوم سبا کا تذکرہ کیوں کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ قوم سبا اور مشرکین مکہ کے درمیان ایک مماثلت تھی، مشابہت تھی۔ قوم سبا اللہ نے انہیں دنیا کے اندر بڑی ترقی عطا کی تھی۔ انسان دنیا میں ترقی کب کرتا ہے؟ دو چیزوں کی بنیاد پر، علم یعنی ٹیکنالوجی کی بنیاد پر، اور دوسرے تجارت کی بنیاد پر۔ اللہ نے قوم سبا کو جو کہ شہرہ کے پر واقع قوم تھی، ملک یمن کے اندر صنعا کے قریب، تو یہ پورا کا پورا علاقہ تجارتی گزرگاہ تھا۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ وہ علاقے جو بڑی بڑی شاہراہوں سے گزرتے ہیں، وہاں کے رہنے والے لوگوں کو اس شاہراہ کی بنیاد کے پر، ہائی وے کی بنیاد کے پر بڑا فائدہ ہوتا ہے،
اور آنے جانے کی وجہ سے ٹرانسپورٹیشن کی آسانی ہوتی ہے، آنے جانے کی آسانی، اور اس کے علاوہ لوگوں کا آنا جانا بھی لگا ہوتا ہے، جس کی بنیاد کے پر تجارت پھلتی پھولتی ہے۔ تو قوم سبا کا بھی یہی معاملہ کہ اللہ نے انہیں دنیا کے اندر تجارتی شاہراہ ہونے کی بنیاد پر بہت ترقی عطا کی، اور اس بنیاد کے پر وہ بہت خوشحال تھے۔ چنانچہ یہ خوشحالی انہیں اللہ کے شکر کے بجائے ناشکری کی طرف لے کر چلی گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے پوری قوم کو تباہ برباد کیا۔ یہی معاملہ مشرکین مکہ کا، کہ مشرکین مکہ ایک تو سال میں ایک مرتبہ حج ہوتا، جس کی وجہ سے بہت بڑی تعداد کے اندر لوگ حج میں آیا کرتے۔ اب جب مختلف علاقے کے آنے والے لوگ وہاں جمع ہوں گے، تجارت ہوگی۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں اگر ایک دن 2 روز کا اجتماع ہے تو وہاں پر آپ دیکھیے کتنی زیادہ تجارت ہوتی ہے، وہاں انسان کو روزگار کے کتنے مواقع مل جاتے ہیں۔ اب یہاں حج کا جو موسم جو مہینوں کے پر محیط ہوتا ہے، اتنا لمبا پیریڈ، اور اس میں مختلف علاقے سے آنے والے لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہوتی، چنانچہ اس کا انہیں فائدہ ہوتا۔ اللہ واضح یہ لوگ چونکہ رؤسائے مکہ اور کعبۃ اللہ کے متولی تھے، اس بنیاد کے پر بھی انہیں عزت سے نوازا جاتا، لوگ اپنے اپنے علاقے کی اچھی چیزیں لا کر تحفتاً انہیں پیش کیا کرتے تھے، یہ سب کا۔ اس کے علاوہ ایسا نہیں تھا کہ سال میں ایک مرتبہ ہی مکہ آباد ہو، بلکہ سال بھر عمرہ جاری رہتا ہے، جس کی وجہ سے انہیں الگ بینیفٹ ملتا ہے۔ تو ان لوگوں کو بھی اللہ نے خوشحالی مالی اعتبار سے عطا کی، دنیا کے اندر عزت بھی عطا کی، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ جب ناشکری کی تو اللہ نے وہ ساری چیزیں ان سے چھین لی جو ان کو عطا کی گئی تھی۔ جس طرح ملک سبا سے، قوم سبا سے ان چیزوں کو چھینا گیا، اسی طرح مشرکین مکہ کو بھی وارننگ دی جا رہی ہے، تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ اب یہاں اس سورہ کے بارے میں مختصراً آپ جان لیجئے کہ سورہ سبا مکہ میں نازل بھی، اور اس کی جو 15 اس میں 6 رکوع اور 54 آیتیں ہیں۔ سورہ احزاب اور سورہ سبا کا آپسی ربط کیا ہے، یعنی ان دونوں کے درمیان تال میل کیا ہے، کہ ان دونوں صورتوں کو یک بعد دیگرے ایک دوسرے کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ دیکھیے سورہ احزاب کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہے، اس کا آخری حصہ جہاں پر اللہ نے مشرکین کو، منافقین کو واضح طور پر وارن کیا، تنبیہ کی، وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، اللہ منافقین کو سزا دے، عذاب دے، اور اس کے بعد اللہ نے کہا کہ جو مومن ہے اللہ انہیں معاف کرے، اور اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں اس سورہ کا آغاز ہوتا ہے الحمد سے، یعنی ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تمہیں معاف کر رہا ہے ایمان کی بنیاد پر، لہذا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے تمہیں نافرمان نہیں، منافقین نہیں، بلکہ مومن بندوں کی سب میں شامل کیا، لہذا اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ جب وہ امیر بننے کے بعد، پورے ہند کے جب امیر بنائے گئے تھے، اس کے بعد وہ مالیگاؤں بھی تشریف لائے تھے۔ یہاں 1 نمبر اسکول کے اندر کانفرنس ہوئی تھی، تو اس میں انہوں نے ایک بہت پیاری بات کہی تھی۔ میں گاہے بگاہ ان چیزوں کا تذکرہ کرتے رہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اہل حدیث بنایا، سلفی بنایا، تو اس کے پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ کیوں؟ ورنہ آج اگر ہم اہل حدیث نہیں ہوتے تو پتہ نہیں کتنی حدیثوں کا انکار کر رہے ہوتے، کتنی حدیثوں کو امام کے قول کی بنیاد پر ٹھکرا رہے ہوتے، ہماری نماز نبی کی سنت کے مطابق نہیں ہوتی، قبروں کے پر سجدہ کر رہے ہوتے، مزاروں کے پر جا کر مرادیں مانگ رہے ہوتے۔ سوچئے نا، دنیا میں کتنے سارے مسلمان ہیں، اور ان لوگوں کا اسلام ہی بالکل جدا ہے، یعنی مسلمان ہونے کے باوجود بھی حقیقت میں وہ اسلام کے پر قائم ہی نہیں ہے، صرف نام کے مسلمان ہیں۔ قرآن نے جن کے بارے میں کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، بہت سارے لوگ ایمان لانے کے بعد مشرک ہی رہتے ہیں، یعنی وہ شرک کو نہیں چھوڑتے، شرک ویسے ہی ان لوگوں کے اندر رچا بسا ہوتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ آج ہم شرک سے محفوظ ہیں، بدعات سے محفوظ ہیں۔ کوئی ہمیں یہ تانا نہیں دے سکتا کہ ہم شرک کرتے ہیں یا بدعت کرتے ہیں، بدعمالیاں ہیں، ٹھیک ہے، انسان ہونے کی بنیاد پر اللہ اس سے توبہ کی توفیق دے، لیکن کوئی ہمارے پر شرک یا بدعت کا دھبا نہیں لگا سکتا، یہ الزام ہم کو دیا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور آخرت کے جو فیصلے تو اسی بنیاد پر ہوں گے، شرک اور بدعت کے نہ ہونے کی بنیاد پر۔ اس سے بڑھ کر ہم کو کیا نعمت چاہیے؟ تو جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔
اس کے بعد اس میں اللہ کے علم کا تذکرہ، اللہ کا علم کتنا وسیع ہے کہ اللہ ماکان وما یکون، زمین میں داخل ہونے والی باہر نکلنے والی تمام چیزوں کا مکمل علم رکھتا ہے، کوئی ایک ذرہ بھی اللہ کے علم کے باہر نہیں ہے، تمام چیزیں اللہ کے علم کے دائرے میں۔ اب جب اس کو علم ہے تو وہ سب کچھ اختیار رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، اس لیے کہ علم بنیاد ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے کسی چیز کا، تو آپ کیسے اس چیز کو اپنے قابو میں کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ بنیاد ہے کہ آپ کو اس کے پر اس کا علم ہونا چاہیے، اور علم کے بعد قدرت ہونا چاہیے۔ تو یہ علم اور قدرت دونوں بہت اہم چیز ہے۔ بسا اوقات انسان کو علم ہے لیکن قدرت نہیں ہے۔ اب دیکھیے گا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو جسمانی اعتبار سے معذور ہوتے ہیں، بہت ساری چیزوں کا علم ہوتا ہے لیکن وہ کر نہیں پاتے، اس لیے کہ ان کی صحت یا ان کا جسم وہ ساتھ نہیں دیتا، یعنی وہ قدرت نہیں رکھتے۔ تو علم اور قدرت یہ اہم بنیاد ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور پر جس کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے قوم سبا کا تذکرہ کرنے سے پہلے حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ اللہ انفرادی طور کے پر بھی نوازتا ہے، اجتماعی طور پر بھی نوازتا ہے۔ حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے انفرادی طور پر نوازا، بادشاہ بنا دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام طالوت کی فوج میں ایک چھوٹے سے سپاہی تھے اور اپنے تمام بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے، لیکن اللہ نے نشانے بازی کی بنیاد کے پر جب جالوت سے جنگ ہوئی تو طالوت نے اعلان کیا، فلسطین کے پر حملہ ہوا تھا اور یہ بیت اللحم میں رہنے والے تھے، تو جب جالوت نے فلسطینیوں کے پر حملہ کیا تو طالوت جو کہ فلسطینیوں کے بادشاہ تھے، انہوں نے کہا، سورہ بقرہ میں اس کا تذکرہ بھی گزر چکا ہے، کہا کہ جو جالوت کو مارے گا تو میں اپنی بچی کا نکاح اس کے ساتھ کروں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام بکریاں چراتے تھے، اور بکریاں چراتے وقت تو بھیڑیا جب بکریوں کے پر حملہ کرتا تو اس کے لیے اچھا نشانہ ہونا ضروری ہے تاکہ دور سے پتھر مار کر ان کو بھگایا جا سکے۔ تو ان کا نشانہ بہت شاندار تھا۔ جب یہ لشکر میں جانے لگے تو راستے میں چند پتھر لے لیا، اور اس کے بعد جب یہ مقابلہ ہوا تو دیکھا کہ جالوت پورے کے پورے لباس کے اندر لوہے کے ملبوس ہے، سوائے آنکھ کے کوئی حصہ نہیں تھا جو خالی ہو۔ انہوں نے نشانہ لگایا اور دور سے ہی پتھر مارا، اور وہ پتھر سیدھا اس کی آنکھ میں لگا، اور یہ وہی اس کی موت کا ذریعہ بن گیا۔ تو طالوت نے اپنے وعدے کے مطابق اپنی بیٹی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام سے کیا، اور طالوت کی وفات کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بن گئے۔ اللہ نے انہیں بہت ساری چیزیں عطا کی، خاص طور کے پر ان کے زبور پڑھنے کا انداز انتہائی شاندار، کہ پہاڑ ہے اور پرندے ہیں، یہ سب ان کے ساتھ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جایا کرتے تھے، ان کی زبان اتنی شاندار تھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے قبیلے کے لوگ بہت شاندار قرآن پڑھتے تھے، ان کے پڑھنے کا انداز بڑا شاندار تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ ابو موسیٰ، ایسا لگتا ہے گویا کہ تمہیں آل داؤد کی لہن جو طریقہ ہے وہ طریقہ تمہیں عطا کر دیا گیا ہے، وہ لہجہ تمہیں عطا کر دیا گیا جس لہجے کے اندر وہ زبور کو پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان کا بھی تذکرہ ہے کہ اللہ نے انہیں اپنے باپ حضرت داؤد علیہ السلام کو وراثت کے طور کے پر بادشاہت عطا کی، اور جناتوں کے پر بھی حکومت دے دی، اتنے بڑے اختیارات ان کو عطا کر دیے گئے، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام سے بھی کہیں زیادہ انہیں دنیا میں اختیارات دیے گئے۔ تو یہ انفرادی ان لوگوں نے شکر ادا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید نوازا، لیکن اس کے بالمقابل قوم سبا ہے کہ ان لوگوں کو اللہ نے اجتماعی طور پر، یعنی پوری قوم کو اللہ نے ترقی عطا کی، تجارتی معاشی اعتبار سے ان لوگوں کو دنیا کے اندر عزت عطا کی، لیکن ان لوگوں نے ناشکری کی، نتیجہ کیا ہوا؟ پوری کے پوری قوم کو تباہ کر دیا۔ ناشکری یہ اللہ کی نعمتوں کے چھن جانے کا ایک بڑا ذریعہ ہے، اور آج بھی ہمارے ہاں شکر گزاری کے بجائے ناشکری زیادہ پائی جاتی ہے، کہ آج اللہ نے ہم کو جو ماحول عطا کیا، جو امن عطا کیا، روزی روٹی ہم کو عطا کی گئی، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آج دنیا میں بے روزگاری کی کے مسائل ہیں، لیکن اس کے بالمقابل دیکھیے اللہ اگر اس کے باوجود بھی ہمیں روزی دے رہا ہے، فراوانی کے ساتھ ہمارا رزق ہمارے گھروں تک پہنچ جاتا ہے، آسانی کے ساتھ ہم کما کر اپنے بال بچوں کو کھلا لیتے ہیں، اور مستقبل کے کچھ سیونگ ہو جاتی ہے، تو بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہم کو عطا کی۔
جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کیا تھا؟ جبکہ آپ سید المرسلین ہیں، سارے انسانوں کے سردار ہیں، سارے رسولوں کے سردار، دنیا کیا عطا کیا گیا؟ ازواج مطہرات کو 10x10 کا روم دیا گیا تھا، اور جس وقت آپ زمین کے پر لٹا کرتے تھے آپ کے جسموں کے پر زمین کے نشان پڑ جایا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، دنیا کے بادشاہ دیکھیے، یہ کسریٰ ہیں، قیصر ہیں، جو دنیا کی ساری نعمتوں میں پل رہے ہیں، حالانکہ وہ کافر ہیں، مشرک ہیں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، کیوں نہ آپ کے لیے ہم ایک شاندار گدہ تیار کر دیں؟ کہا کہ نہیں، میری مثال تو ایک سوار کی طرح ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے کسی جگہ آرام کرتا ہے اور اس کے بعد چل پڑتا ہے۔ اور حقیقت میں دیکھا جائے تو دنیا ایسی ہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا، اس کے بعد ہماری روحوں کو پیدا کیا گیا، وہاں سے ہماری زندگی کا آغاز ہوا ہے روح کی شکل میں، اس کے بعد دنیا آتی ہے، اور اس کے بعد آخرت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کتنے ہزار سال ہو چکے ہوں گے اس کا اندازہ نہیں، دسیوں ہزار سال، اور اسی وقت ہمیں روح کی شکل میں پیدا کر دیا گیا تھا۔ یعنی ہم نے ایک بہت لمبا پیریڈ روح کی شکل میں گزارا ہے، ہزاروں سال کے پر محیط ہے۔ دنیا میں آتے تو کتنا جیتے ہیں؟ تھوڑا سا، آج تو 50 60 70 بہت مشکل، 80 سال اور مشکل ہے، جتنا آگے بڑھے اتنا مشکل ہوتے جاتا ہے۔ اتنی تھوڑی زندگی ہوتی ہے، یہاں بتانے کے بعد پھر ایک بہت لمبے سفر کے پر روانہ ہونا ہے۔ قیامت جب تک آئے گی نہیں تو وہ برزخی زندگی کا سفر ہوگا، اور اس کے بعد آخرت جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہوگی۔ تو ان دونوں پیریڈوں کے درمیان دنیاوی زندگی کو دیکھیں تو ایسے ہی لگتا ہے کہ ایک سوار تھوڑی دیر کے لیے ایک جگہ آرام کرتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے۔ اگر ہم دنیا کو اتنی ہی اہمیت دیں تو ہمارے لیے بہتر ہے۔ وہاں ہمیں وقت نہیں بتانا ہے، بلکہ ایک تھوڑی سی راحت ہوتی ہے، تھوڑا سا وقت ہوتا ہے جو بتانا، آگے بڑھنا ہے۔ تو یہی حالت دنیا کی بھی ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید البشر بنایا، سید الانبیاء بنایا، اس کے بعد بھی دیکھیں کہ دنیا کے اندر کیا حالت تھی، کس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری۔ کبھی کبھی تو 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ گزر جاتا، گھر میں چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ آج کون سا مسلمان ہے جس کے گھر میں روزانہ چولہا نہ جلتا ہو؟ ہے نا؟ اس کے مقابلے میں اگر ہم اپنا موازنہ کریں گے تو احساس ہوگا کہ اللہ نے ہم کو کتنی نعمتیں عطا کی ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اللہ نے ہم کو لکھ پتی بنایا تو ہم کروڑ پتی کو دیکھتے ہیں، ارب پتی کو دیکھتے ہیں، اسی لیے ہمارے سامنے مسائل بہت پیچیدہ ہے۔ آج ہم گلیمر کی دنیا جو موبائل کے ذریعے ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے اس کو دیکھتے ہیں، تو وہ دنیا دیکھنے کے بعد ہمیں اپنی زندگی بڑی خراب نظر آتی ہے۔ ہمیں اس سے اپنا موازنہ نہیں کرنا ہے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کرام کی زندگی سے موازنہ کرنا ہے، جنہیں خندق کے موقع کے پر کھانے کے لیے کچھ نصیب نہیں تھا، اور اپنے پیٹ کے پر ایک ایک پتھر باندھے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو پتہ چلا کہ آپ کے پیٹ کے پر 2 پتھر بندھے ہوئے۔ بتائیے کیا آج کسی کی حالت ایسی ہے؟ کیا وہ دور جو صحابہ کا تھا اس دور میں ہم اپنے آپ کو پاتے ہیں، یا اس کا کوئی حصہ ہمارے اندر آ رہا ہے؟ سیرت کا مطالعہ، اصحاب کرام کی زندگی یہ بتاتی ہے کہ انسان اپنی دنیاوی زندگی کے اندر کتنی مشکلات اور کتنے امتحانوں اور آزمائشوں سے گزرتا ہے۔ اگر ہم اسے نہیں پڑھیں گے تو ہمیں ہماری زندگی کے اندر آزمائش کا، امتحان کا احساس ہی نہیں ہوگا۔ ہم صرف اپنی دنیا کا تعیش چاہیں گے، عیش و عشرت والی زندگی چاہیں گے، اور یہی ہمارے مسائل کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ ہے۔ آج ہمارے یہاں اگر شادیاں بھی ہوتی ہیں تو مہینوں، بلکہ کچھ لوگ تو سالوں تیاریاں کرتے ہیں کہ اگر بچی آ گئی ہے، پیدا ہو گئی، چلو پہلے سے ہی اس کے جہیز کا سامان اکٹھا کرو، اسے کچھ سامان دینا ہوگا، زیور دینا ہوگا، اس کے لیے تیاریاں کرو، سالوں تیاریاں چل رہی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ شادی کی بات بھی، نکاح ہو گیا، ختم ہو گیا۔ ہم نے دنیا کو اتنی اہمیت دے دی ہے کہ ہم اسی جھمیلے کے اندر پھنسے ہوئے، عبادات اور جو اصل مقصود ہے اس سے بہت پیچھے ہٹ چکے ہیں۔ ہم دنیاوی زندگی کے مسائل میں اپنے آپ کو اتنا الجھا چکے ہیں کہ ہمارے لیے اصل جو ٹارگیٹ تھا وہ ہے ہی نہیں۔ اصحابیات کی زندگی دیکھیے، نماز فجر پڑھ کر بیٹھے، ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا قرآن مجید کی تلاوت ہے، گھنٹوں بیٹھے ہوئے۔ کیا آج ہمارے یہاں یہ چیز پائی جاتی ہے؟ نماز ختم ہوتی نہیں ہے، سلام پھیرتے نہیں ہے کہ انسان بے چین ہوتا ہے، فوراً بھاگو موبائل دیکھو نکلو۔ یہ ہماری زندگی ہے، کیسے ہم اس سے موازنہ کریں گے؟ قرآن ہماری زندگی کو موازناتی طور پر پیش کرتا ہے، اور جب تک ہم موازنہ نہیں کریں گے
تب تک ہماری زندگی کی حقیقت ہمارے سامنے عیان نہیں ہوگی۔ تو قرآن نے انفرادی طور پر بھی کہا کہ آزمائش کے طور پر اللہ بہت کچھ نواز بھی سکتا ہے، جو دنیا میں اتنا دے سکتا ہے بطور آزمائش۔ حضرت سلیمان، حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا کر سکتا ہے، ہواؤں کے پر، جناتوں کے پر اختیار دے سکتا ہے، تو کیا وہ مرنے کے بعد کی کامیاب زندگی میں ہماری منچائی زندگی ہم کو نہیں دے گا؟ وہ ساری نعمتیں جس کا ہم تصور کرتے ہیں بلکہ تصور کے ماورا یقیناً عطا کرے گا۔ وہی بتانا مقصود ہے، شکر گزاری۔ شکر گزاری ہماری زندگی میں نہیں ہوگی تو پھر مسائل بہت ہے۔ شکر ادا کیجئے، بہت عطا کیا جائے گا۔ اس سورہ کا آغاز ہی ہوتا ہے الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے سزاوار ہیں جس کی ملکیت میں وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں اور زمین میں، آسمان اور زمین کی تمام چیزیں اللہ کی ہیں۔ اور یہاں حمد، تعریف، حقیقت میں تعریف کا مستحق صرف اللہ ہے۔ اگر ہمیں دنیا کی نعمتیں ملی بھی ہے اس کا عطا کرنے والا وہ، ہمیں علم ملا ہے اس کو عطا کرنے والا وہ۔ اگر کوئی طالب علم بڑی محنت کرنے کے بعد کسی اچھی ڈگری، کسی اچھے مقام تک پہنچتا ہے، کوئی سائنٹسٹ بن جاتا ہے، انجینئر بن جاتا ہے، یا کتنی بھی دنیا میں ترقی کر لے، وہ سب اللہ کی عطا کی ہوئی۔ دنیا کی جتنی نعمتیں، دولتیں ملی، سب اللہ کی عطا کی ہوئی۔ تو حقیقت میں تعریف کا مستحق صرف اللہ ہے۔ اگر وہ چاہے تو ہمارے جسم کو، انسان دو چیزوں پر بڑا ناز کرتا ہے، اپنے داخلی طور کے پر دیکھے تو اس کی اپنی صحت مینٹین کرتا ہے، اور دوسری چیز باہر کی دنیا میں دولت ہے، ان چیزوں کو بڑی عزت دیتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمارے جسموں کے پر مرض طاری کر دے، ہمارے جوڑوں کے اندر درد پیدا کرے، کوئی کتنا بھی پہلوان ہو اس کے اندر اٹھنے کی طاقت نہیں رہے گی، سب ختم ہو جاتا ہے۔ ابھی 10-12 سال یا اس سے کچھ پرانی بات ہے، ایک وائرس جسے چکن گنیا کے نام پر جانا جاتا تھا، جب وہ عام ہوا تو کیا ہوا؟ آدمی لیٹا رہ جا رہا ہے، اٹھ نہیں پا رہا ہے۔ کچھ لوگ تو مذاق اڑاتے تھے، یہ کیا، شروع میں لوگوں کو حیرت ہوتی تھی۔ ایک بندہ بڑا مذاق اڑایا کرتا تھا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ قضائے حاجت کے لیے بیٹھا تو اٹھ ہی نہیں پا رہا ہے، پریشان ہو گیا۔ یعنی جو دوسروں کا مذاق اڑاتا تھا وہ خود لوگوں کے لیے مذاق بن گیا۔ تو اللہ یہ بتا رہا ہے تمہارا جسم بظاہر بہت پرفیکٹ ہے، لیکن اگر میں ایک وائرس تمہارے اندر ڈال دوں تو ساری طاقتیں ختم ہو جائے گی، انسان اٹھ ہی نہیں پائے گا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ وہی بتا رہے انسان جن چیزوں کے پر ناز کرتا ہے اللہ پل بھر میں ان چیزوں کو چھیننے کی بھی طاقت رکھتا ہے، لہذا انسان کو کبھی بھی ایسی راہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جو نعمتوں کے چھن جانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزاری کرو گے خوب عطا کروں گا۔ انسان اگر شکر گزار بن جائے، اللہ نے جو نعمتیں اس کو عطا کی ہے تو اللہ نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے، لیکن ناشکری کرے۔ آج دیکھیے، چاہے مزدور کی بات کیجئے یا سیٹ کی بات کیجئے، کاروباریوں کی بات کیجئے، ارے پہلے جیسے حالات نہیں ہیں۔ تو آپ بھی کہاں پہلے جیسے، نہ ہمارے عمل پہلے جیسے ہیں، نہ ہمارا ایمان صحابہ کی طرح ہے، تو کہاں سے سب معاملات سدھریں گے؟ ہم اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے تیار نہیں، لیکن اللہ سے رحمتوں کی امید لگائیں، جبکہ رحمتوں کے دروازوں کو ہم نے بند کر دیا تو رحمت آئے گی کہاں سے؟ تو یہ بنیاد ہے جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے، ناشکری نہیں، شکر گزاری۔ اللہ نے جو عطا کیا شکر۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیے کہ انسان جب سو کر اٹھتا ہے وہاں پر بھی اللہ کی تعریف، الحمدللہ الذی احیانا، ساری تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں نیند سے بیدار کیا، ورنہ ہمیشہ سوئے رہ جاتے تو کیا کر لیتے؟ ہمیں ایک نئی زندگی عطا کی، ایک نیا دن عطا کیا تاکہ ہم دوبارہ کوشش کر سکیں۔ اور اسی طرح کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں انسان آسودہ ہوتا ہے اور پیٹ کی بھوک مٹتی ہے، وہاں پر بھی اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا، وہاں بھی اللہ کی تعریف۔ پانی پیتے ہیں، ایک بہت بڑی نعمت، وہاں پر بھی الحمدللہ۔ تو اللہ کو یہ کلمہ بہت پسند ہے، یہ زبان کے پر بڑا ہلکا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ سے کیا ہوتا ہے، آپ اس کے معنویت، اس کی جامعیت، اس کے جو معنی ہیں ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے ادا کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس ایک لفظ کے پر، اس ایک جملے کے پر اللہ اتنی زیادہ نعمت عطا کرتا، اتنا زیادہ اجر عطا کرتا ہے کہ تملأ المیزان، یہ پورے میزان کو بھر دیتا ہے۔ مسلم کی روایت میں الحمدللہ تملأ المیزان، کہ بندہ جب الحمدللہ کہتا ہے اللہ اس کے میزان کو بھر دیتا ہے، اتنا زیادہ اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ کو یہ جملہ اتنا پسند، قرآن مجید کا آغاز اسی سے ہوا، الحمدللہ رب العالمین، تو یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔
جو جس کے پاس جس کی ملکیت میں آسمان و زمین کی تمام چیزیں ہیں، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی اسی کے لیے تعریف ہوگی۔ آخرت کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ آخرت میں انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، تو جنتیوں کو جو نعمتیں ملے گی یقینی طور کے پر وہ بہت بڑی نعمت ہوگی، جس کے پر اللہ کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ چنانچہ آخرت میں بھی اللہ کے لیے تعریف، اور اس کے بالمقابل جو گنہگار ہوں گے ان کو سزا دی جائے گی، تو اس پر بھی اللہ کا شکر ہے کہ اس نے عدل کیا، انصاف کیا، اور اس کے بعد ان ظالموں کو ان کے صحیح مقام تک، انہیں کیفر کردار تک پہنچایا، تو اس کے پر بھی اللہ کا شکر ہے۔ اس لیے کہ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ حکمتوں والا اور پوری خبر رکھنے والا ہے۔ اب اللہ کے علم کا تذکرہ، پہلے تعریف، اس کے بعد اللہ کے علم کا تذکرہ۔ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا، جو زمین میں جائے یعنی بیج، اور جو اس سے نکلے یعنی پودا، اور وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، اور جو آسمان سے اترتا ہے یعنی پانی، وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، اور جو آسمان میں چڑھ کر جاتا ہے یعنی وہ پانی بھاپ بن کر، یا انسان کے اعمال، سب چیزیں وہ سب کو اللہ جانتا ہے، کوئی چیز اللہ کے علم کے باہر نہیں۔ اللہ یہ بتا رہا ہے۔ اب بتائیے، صرف مالیگاؤں کی اگر میں بات کہوں، بتائیے کتنی زمین ہے، کتنے بیج داخل کیے گئے، کس کو پتہ ہے؟ پھر اس سے کتنے پودے اگے، ساری نالج اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ صرف میں ایک جگہ کی بات کر رہا ہوں، اللہ پوری کائنات کے ایک ایک ذروں کو اچھے طریقے سے جانتا ہے، یہ اس کا علم کامل ہے، وہی بتا رہا ہے۔ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، لیکن وہ بڑا رحم کرنے والا، بڑا بخشنے والا ہے، بہت انسان کے سارے عمل کو جانتا ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی دیکھیے کہ دنیا میں آپ اگر دیکھیے، یہود سے زیادہ بدترین قوم کوئی نہیں، لیکن اللہ نے انہیں دنیا کی نعمتیں عطا کر دیے۔ آج دنیا کی بہت ساری نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، بہت ساری نعمتیں ملی ہوئی ہیں، حالانکہ ان سے بڑا سرکش دنیا کے اندر کوئی نہیں، سب سے بدترین لوگ ہیں۔ قرآن نے کہا کہ وہ مسلمانوں کے، اسلام کے سب سے بدترین دشمن، اس کے بعد بھی دیکھیے کہ آج اللہ نے انہیں دنیا کی نعمتوں سے نوازا، اس لیے کہ دنیا دارالامتحان ہے۔ اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ دولت اور دنیا کی نعمت اسے بھی عطا کرتا ہے جو کفار ہوتے ہیں، ناشکرے ہوتے ہیں، لیکن دین کی دولت صرف اللہ انہی لوگوں کو دیتا ہے جن کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہے۔ مَن يُرِدِ اللَّهُ بِخَيْرٍ يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ تو دین کی سمجھ، فقاہت، یہ سب سے اہم اور بنیادی چیز ہے۔ اس لیے کہ انسان کو دین کی سمجھ آ جائے تو سب سے پہلی بات وہ خود دین کو سمجھ لے گا، اور اس کی بنیاد کے پر اس کے اندر دینداری پیدا ہوگی۔ دوسرے یہ کہ اگر کوئی دین کے اندر فتنہ و فساد برپا کرنے کی کوشش کرے گا، دین کو بگاڑنے کی کوشش کرے گا، تو یہ فقہا، دین کو سمجھنے والے اس کا دفاع کریں گے، اس کا جواب دیں گے۔ آج دیکھیں کتنے فتنے ہیں، کتنے اسلام ہمارے درمیان ہے۔ کیا واقعتاً تمام اسلام صحیح ہے؟ تمام لوگ الگ الگ راستوں پر چل رہے، وہ تمام راستے صحیح ہے؟ نہیں، اس میں سے ایک ہی راستہ صحیح ہے جس کے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہے۔ اللہ نے کہا کفار، یہ لوگ صاف طور کے پر قیامت کا انکار، کہ کیا کہتے ہیں؟ لا تأتینا الساعۃ، قیامت آئے گی ہی نہیں۔ اب کیا تمہارے انکار کرنے سے قیامت نہیں آئے گی؟ ایسا نہیں ہے، قرآن نے صاف کہا قل بلا وربی، میرے رب کی قسم وہ آ کر رہے گی، یعنی جیسے وہ انکار کر رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ شدت کے ساتھ اقرار ہے، آئے گی، مانو یا نہ مانو آنے والی ہے۔ قیامت کا مطلب ہی ہوتا ہے قائم ہونے والی، آپ مانو یا نہ مانو قیامت قائم ہونے والی ہے، ختم ہو گئی بات۔ لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمُ الْغَيْبِ، اللہ غیب کو جاننے والا، اس لیے کہ قیامت غیب ہے، کون جانتا ہے اس کو؟ سوائے رب العالمین کے کوئی نہیں جانتا ہے کب آنے والی ہے، تو وہ غیب ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ عالم الغیب ہے، وہ جانتا ہے آئے گی تو آ کر رہنے والی ہے، اور اللہ سے ایک ذرہ بھی آسمان و زمین کے اندر چھپا ہوا نہیں ہے، ہر چیز اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ کے اندر جمع کر دیا گیا ہے۔ کیوں آئے گی قیامت؟ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، قیامت کا بنیادی مقصود نیک لوگوں کو ان کا اجر عطا کرنا ہے، اصل نیکی ہے، اصل نیکی ہے۔ اور اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔ مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بخشش، اور اس کے بعد رزق کریم یعنی جنت ہے۔ سب سے عمدہ روزی انسان کو جو ملنے والی ہے وہ جنت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی روزی نہیں ہو سکتی۔ لیکن والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کی جنہوں نے کوشش کی، یہ وہ لوگ ہیں جو بدترین قسموں کے عذاب کا شکار ہونے والے ہیں۔
ہاں، اس کے بالمقابل قرآن مجید نے ایک اور مثال دی، وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ، کہ جن لوگوں کو علم عطا کیا گیا صحابہ اور اہل کتاب میں سے بھی، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بارے میں خود یہ ہے کہ بیان کرتے بخاری کی روایت میں کہ انہوں نے خواب دیکھا تھا، اور خواب دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا تو آپ نے کہا فَأَنْتَ عَلَى الْإِسْلَامِ حَتَّى تَمُوتَ، کہ عبداللہ تم اس وقت تک اسلام پر رہو گے جب تک کہ تمہاری موت نہ آ جائے، یعنی تم اسلام پر مرتے دم تک قائم رہو گے۔ یہ ان کے خواب کی تعبیر تھی۔ یہ کہتے ہیں ترمذی کے اندر ان کا پورا واقعہ مذکور ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو لوگوں کے درمیان شور مچ گیا کہ اللہ کے رسول آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے۔ میں بھی پہنچ گیا، کچھ سوالات کیے، اس کے جوابات آپ نے دیے، میں سمجھ گیا کہ آپ ہی اللہ کے نبی ہیں، اور آپ کا چہرہ دیکھنے کے بعد تو میں نے فوراً کہہ دیا تھا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے۔ اس کے بعد سوالات کیے، جواب دیے جو صرف نبی جانتا ہے۔ اس کے بعد انہوں فوری طور پر مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میری قوم بڑی نالائق اور سرکش ہے، بہت نالائق ہے، اور اگر آپ کو اس کا تجربہ کرنا ہے تو آپ بلا لیجئے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بلایا اور کہا کہ عبداللہ بن سلام کیسے آدمی ہے؟ کہا کہ بہت زبردست ہے، سردار ہے، ہمارے سردار کے بیٹے ہیں، بہت عزت دار ہے۔ اب اتنے میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے جو پردے کی آڑ میں تھے کلمہ پڑھتے ہوئے باہر نکلے، یعنی مسلمان ہو گئے۔ فوراً ان کی زبان پلٹ گئی، کہا کہ ہمارے سب سے بدترین آدمی ہے اور سب سے بدترین آدمی کے بیٹے ہیں، جگہ کے پر پلٹی مار دی۔ یہ اتنے سرکش اور نالائق قوم ہے۔ وہی مثال یہاں پر انہوں نے بیان کی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اور جنہیں علم ہے وہ دیکھ لیں گے جو آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا وہ سراسر حق ہے۔ اللہ نے جو نازل کیا ہے وہ حق ہے، چنانچہ وہ ایمان لے کر آئے۔ البتہ یہودیوں میں بہت کم لوگ تھے جو مسلمان ہوئے، ہاں نصرانیوں میں آج بھی آپ دیکھیے، عیسائیوں میں بڑی تعداد مسلمان ہوتی ہے، لیکن یہودیوں میں آپ دیکھیے گا کہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے، یعنی بہت کم ہے جو مسلمان ہوتے ہیں۔ بڑی سرکش اور نالائق قوم ہے۔ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور اللہ غالب خوبیوں والے کی رہبری کرتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں مشرکین کے بارے میں، کفار کے بارے میں، اس ضمن میں ایک روایت بھی ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آنے کے بعد اس کے ہاتھ میں ایک مردہ انسان کی بوسیدہ ہڈی تھی۔ اسے مسلتے ہوئے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ کیا یہ ہڈی والا دوبارہ پیدا ہوگا، دوبارہ زندہ ہوگا؟ قرآن نے کہا کہ کیوں نہیں، انکم لفی خلق جدید، تمہیں دوبارہ یقیناً پیدا کیا جائے گا۔ بلکہ اسی میں ایک روایت بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طویل روایت ہے تو حضرت ابو ہریرہ کی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب قیامت قائم ہو چکی ہوگی اور دوبارہ بارش ہوگی، بارش ہونے کے بعد انسان زمین سے ایسے ہی پیدا ہوں گے جیسا کہ پودے نکلتے ہیں، ایسے پیدا ہوں گے۔ کہا کہ انسان مر جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کی ایک ہڈی جسے ہم دم گجا کہتے ہیں، اگر انسان کو دم ہوتی تو اسی جگہ ہوتی، ریڑھ کی ہڈی کا بالکل آخری حصہ، وہی حصہ باقی رہتا ہے، اور اسی باقی حصے سے انسان کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ اور آج جب اتنی ترقی ہو چکی ہے، انسان ڈی این اے تک پہنچ چکا ہے، اور انسان اپنے جیسے ہزاروں انسان کو بننے کے انسان بنا لینے، اور اس کی باڈی کے اندر اتنی صلاحیت ہوتی ہے، اس کا دعویٰ کر رہا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہ خالق کائنات ہے، مالک کل ہے، پورا اختیار رکھتا ہے، تو اس کے لیے چیزیں کیا مشکل ہے، بہت آسان ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب انسان 40 سال، اب یہ 40 مہینے کیا ہوگا سور کے پھونکے جانے کے بعد، تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان کی دمچی کے علاوہ ہر چیز مٹی ہو جائے گی، یعنی جو ریڑھ کی ہڈی کا بالکل آخری حصہ ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش نازل فرمائے گا، یوں اگیں گے جس طرح کے انگوری اگتی ہے، یعنی انگور کی بیل زمین سے نکلنا شروع ہوتی ہے۔ تو قیامت کے دن اسی طرح تمام انسانوں کے اعضاء کو جوڑا جائے گا۔ یہ مسلم کی روایت ہے، ایک طویل روایت ہے، اس کا بالکل آخری حصہ ہے جو میں نے یہاں پر لا کر تذکرہ کیا۔ تو یہ قرآن مجید نے تمہیداً ان ساری چیزوں کا تذکرہ کیا جو مشرکین مکہ نہیں مانتے تھے۔ اللہ یہاں پر بتا رہا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، آسمان و زمین اسی کی ملکیت ہے، لہذا تم بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ قیامت کا انکار کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ تم کو قیامت کے دن کھڑا نہیں کیا جائے گا، قیامت کے دن تم کو پیش ہونا ہے، اور وہاں حساب و کتابوں کا کوئی اس سے بچنے والا نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جو واقعات آ رہے ہیں
وہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہیں۔ ان کی زندگی کا وہ حصہ جو نعمتوں سے بھرا ہوا ہے، قرآن نے ان چیزوں کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ نے انہیں کیا نعمتیں عطا کی تھی جس کی بنیاد کے پر انہوں نے دنیا میں بڑی ترقی کی، بادشاہت اللہ نے عطا کی، اس کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ درس میں آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں شکر گزار بندوں میں بنائے، ناشکری زبان سے ہو یا انسان اپنے عمل کے ذریعے ظاہر کرے، ہر قسم کی ناشکری سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔